ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ چین میں مسلمانوں پر ظلم، تشدد اور غیر انسانی کارروائی کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ ایغور مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپوں میں رکھا گیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جیل کی سلاخوں میں بند ہیں۔ انہیں مذہبی اعمال کی ادائیگی اور عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چین حکومت کی مسلمانوں کے خلاف اس پوری کارروائی کا مقصد مسلمانوں کو مذہب اسلام سے دور کرنا اور انہیں نسلی طور پر چینی نسل اوہان بنانا ہے۔ مسلمانوں پر چین کا ظلم پوری دنیا کے سامنے اب بے نقاب ہو چکا ہے، تاہم عالمی طاقتیں چین کے خلاف بہت کم زبان کھولتی ہیں اور اپنے مفادات کے پیش نظر عالمی ممالک عموماً خاموش رہتے ہیں۔ 30 اکتوبر کو اقوام متحدہ میں برطانیہ نے ایغور مسلمانوں کے ساتھ چین کی ظالمانہ کارروائی اور غیر انسانی معاملے کو اٹھایا، جس کی امریکہ، جرمنی اور ترکی سمیت صرف 23 ملکوں نے حمایت کی اور چین کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا مجرم ٹھہرایا۔ دوسری طرف پاکستان اور مصر سمیت دنیا کے 54 ممالک نے اقوام متحدہ میں چین کا ساتھ دیا اور برطانیہ کی قرارداد مسترد کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ پاکستان اور مصر سمیت 54 ممالک نے چین کو کلین چٹ دیتے ہوئے کہا کہ صوبہ سکیانگ میں ایغور مسلمانوں کے لیے بنائے گئے ڈیٹینشن کیمپوں کا مقصد مسلمانوں کو تحفظ اور سہولیات فراہم کرنا ہے، اور اس طرح کی چیزیں بیجنگ کی انسانی حقوق کے شعبہ میں گراں قدر کامیابی ہے۔ پاکستان کی مخالفت مسلم دنیا کے لیے تعجب خیز ہے، کیونکہ وہ دنیا بھر میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اس کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ چین میں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کا پاکستان کیوں ساتھ دے رہا ہے اور صرف کشمیر کے معاملہ کو ہی کیوں چھیڑتا ہے؟ جرمنی اور امریکہ سمیت کئی ممالک نے چینی حکومت پر ایغور مسلم اقلیت کے خلاف اس کے ناروا سلوک پر شدید تنقید کی ہے اور اسے انسانی حقوق پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں جرمنی، امریکہ، برطانیہ، ترکی اور 19 دیگر ملکوں کی طرف سے جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں چین کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ملکی قوانین اور غیر ملکی ذمہ داریوں کا پاس رکھے اور سکیانگ اور چین بھر میں آزادی مذہب سمیت انسانی حقوق کا احترام کرے۔ اس بیان میں بیجنگ حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایغور برادری اور دیگر مسلم اقلیتوں کے ارکان کی غیر قانونی حراست سے باز رہے۔ انسانی حقوق کے گروپوں اور غیر ملکی حکومتوں کے مطابق سکیانگ میں قائم کردہ سیاسی تعلیمی کیمپوں میں ایغور، قزاق، کرغز اور ہوئی مسلم اقلیتوں کے 15 لاکھ سے زائد افراد کو قید کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ چین کے مغربی صوبہ سکیانگ میں ایغور مسلم اقلیت کے خلاف چین کے ناروا سلوک پر عالمی برادری عموماً خاموش رہتی ہے اور زیادہ کھل کر نہیں بولتی ہے۔ چین ان کیمپوں کو تعلیمی اور تربیتی مراکز کا نام دیتا ہے۔ چین دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا مقصد دہشت گردی اور مذہبی شدت پسندی سے نمٹنا ہے۔ چین کے اس دعویٰ کی اب تکذیب ہو چکی ہے اور یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ چین کا مقصد مسلمانوں کی نسل کشی کرنا ہے اور چین مسلمانوں کو مذہب سے دور کر کے چینی نسل بنا رہا ہے، وہی ان سینٹروں کا مقصد ہے۔ جس طریقے سے اقوام متحدہ میں کل ایک اپیل کی گئی ہے، اسی طرح کی ایک اپیل اس سے قبل 22 ممالک کی طرف سے رواں سال جولائی میں کی گئی تھی، تاہم چین نے اسے کہتے ہوئے رد کر دیا تھا کہ ساری چیزیں چین کے داخلی معاملات میں پرتشدد دخل اندازی ہے۔ ایغور مسلمانوں کے خلاف تشدد کرنے کی بنیاد پر امریکہ نے چین کی 28 تجارتی کمپنیوں اور تنظیموں پر پابندیاں بھی لگا رکھی ہے۔ چینی افسران کے امریکہ جانے پر بھی پابندی لگی ہوئی ہے۔ امریکہ نے یہ پابندی اسی ماہ 8 اکتوبر کو لگائی تھی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ چین میں مسلم نسلی اقلیتوں پر ظالمانہ جبر کو برداشت نہیں کرے گا۔ چینی حکومت سکیانگ میں مسلمانوں کے نام و نشان کو مکمل طور پر مٹانا چاہتی ہے۔ اس ناپاک مقصد کے تحت اب مسلم آبادی کے قبرستانوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ قبروں کے انہدام کے بعد وہاں دفن کیے گئے مردوں کی ہڈیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ کئی اہم شخصیات کے مزارات بھی گرا دیے گئے ہیں۔ ایغور آبادی کے مطابق چینی حکومت ان کی ثقافت کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ان کے آبا کی نشانیوں کو ملیامیٹ کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ نیوز ایجنسی AFP کے مطابق کئی قبروں کو انتہائی لاپرواہی کے ساتھ ختم کیا گیا ہے۔ اس نیوز ایجنسی کے نمائندے نے 3 مختلف مقامات پر منہدم کی گئی قبروں سے باہر پڑی ہوئی
इंसानी हड्डियां भी देखी है। कई मज़ारात को गिरा दिया गया और वहाँ मुनक़्क़श इमारात की जगह अब मलबे के ढेर पड़े हुए हैं। मकामी हुकूमती इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई क़दीम क़ब्रों को ख़त्म किया गया है। ऐगूर आबादी हुकूमत के इस मौक़िफ़ से इत्तेफ़ाक नहीं रखती है और वो इसे ऐगूर नस्ल के ख़िलाफ़ बरसों से जारी हुकूमती क्रैकडाउन का तसलसल करार देती है। ज़राए के मुताबिक चीनी हुकूमत की एक नई मज़मूम कोशिश है कि ऐगूर आबादी की बुनियादी को ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये नस्ल अपनी माज़ी से वाबस्ता पहचान से महरूम हो जाए और ऐगूर कौम भी चीनी नस्ल हान की आबादी जैसी होकर रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स।